السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، ہم اس میں ذرا ہٹ کے موضوعات پہ ڈسکس کرتے ہیں جو سارا میڈیا ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اور تاکہ ایک علیحدہ پرسپیکٹو آپ کو نظر آئے۔ کل وزیر اعظم نے رشکئی انڈسٹریل اسٹیٹ، جو کہ اس کو سی پیک میں شامل کر دیا گیا تھا، دو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں کے پی کے کی جن کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہے، ان میں سے یہ پہلی تھی۔ اس کا افتتاح جو ہے وہ فروری 2018 میں ہونا تھا، لیکن باوجود وہ لیٹ ہوتا گیا اور اب اس وقت 2020 کے آخر میں آ کے اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آسانی سے کہ یہ پروجیکٹ 2.5 سال لیٹ ہے۔ اس انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کورونا کے باعث وہ وہاں پہ گیدرنگ نہیں کریں گے، اور اس کا افتتاح میرا خیال ہے کہ کام شام تو شروع ہو ہی جائے گا۔ افتتاح ایک فارمیلٹی ہے جو کہ وہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپوزیشن سے بھی کہا ہے کہ کرونا کا سیکنڈ فیز آپریٹو ہے، اور جتنی تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے وہ اپوزیشن سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ جلد سے ملتوی کر دے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا کہ یہ کرونا جو ہے یہ دوبارہ آ گیا ہے، اور اتنا سمارٹ کرونا ہے اور دوبارہ ویسے فیٹل ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں اس وقت، اور نہ ماننے کی بنیادی وجہ گورنمنٹ کی اعتباریت یا کریڈیبلٹی ہے کہ حکومت کے وزراء اور مشیران جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں کہ حکومت میں سے جب یہ اناؤنس ہو رہا ہے کہ سیکنڈ ویو آف جو ہے، اب دیکھیے ہمارے عزیز دوست جو ہیں جرنلزم کے، وہ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب اس دنیا سے چلے گئے جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تو ویسے پشاور سے شفٹنگ کرنے میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے کرونا کی ہدایات کی طرف مائل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جلسے اسکول بند کرنے کے حوالے سے چاروں صوبوں کی ایک میٹنگ تھی، آج اجلاس تھا، اس میں فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اب یہ طے ہوا ہے کہ 23 کو ایک اور اجلاس ہوگا، جس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسکول بند ہونے ہیں کہ نہیں ہونے۔ یہ ہے جی ہمارا پہلا موضوع آج کا، اور دوسرا موضوع جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے مہنگائی۔ ادارہ شماریات کی طرف سے جاری شدہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے جو ہے وہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 0.25% کم ہوئی ہے، 0.7% کم ہوئی ہے، اگرچہ اس کی ڈیٹیل کے اندر جو انہوں نے فرمایا کہ فلاں چیز کی قیمت کم ہوئی، فلاں کی کم ہوئی، ان میں سے ان چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوئی۔ بھٹی صاحب سروے کر کے آئے ہیں ہمارے ارسلان بھٹی صاحب مارکیٹ کا، وہ کہتے ہیں 7-8 روپے ان کی قیمتیں بڑی ہیں، جو کہ اس کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ یہ پورے ملک کی چونکہ اوسط لیتے ہیں، اور بھٹی صاحب نے صرف لاہور سے پتہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ گلگت میں یا کہیں سکردو میں اور یا کہیں پہ خزدار میں ان کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہو۔ اور ویسے بھی اس وقت سندھ کے اندر لوکل آلو آ گیا ہے، تو اس کی قیمت میں اگر لاہور میں 8% اضافہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ 18 روپے کمی ہو گئی ہو، تو اس لیے یہ بات جو ہے کرینے کی آس لگتی ہے۔ لیکن مہنگائی اپنی جگہ پہ سسٹین کر رہی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے تازہ ترین جو پاکستان میں افراط زر کے حوالے سے ڈیٹا جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ نہ صرف کہ آپ پاکستان کی مہنگائی کی شرح اپورڈ رہے گی، بلکہ 2021-22 میں بھی بلکہ 2021-22 میں بھی یہ ایسے ہی رہے گی، اور یوں آپ اگر کسی ریلیف کی توقع کرتے ہیں تو وہ آپ کو جون 2022 کے بعد کرنی چاہیے۔ 2023 تو الیکشن کا سال ہوگا، تو دیکھیے اس وقت تک چیزیں کنٹرول ہو پاتی ہیں حکومت سے کہ نہیں، لیکن مہنگائی کی چکی کے اندر عوام پس گئے ہیں، عوام کا رگڑا نکل گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کے ایک کنٹینیوسلی سٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جانا جو ہے اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی میکنزم ہے ہی نہیں۔ جعلی قسم کے دعووں سے عوام کی امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں کہ جیسے اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب آ گئے ہیں تو وہ چینی کی قیمت کنٹرول کر لیں گے۔ وہ بھائی جان پہلے انہی کی موجودگی کے اندر یہ سارا دھما چوکڑی مچی تھی اور ساری یہ لوٹ مار ہوئی تھی، جس کے مطابق تقریباً 80 ارب روپے اضافی منافع جو ہے وہ ملرز کی جیب میں گیا ہے۔ یہ ہے جی اس وقت صورتحال، اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ۔ ہمارا پروگرام میں جو پچھلا بریک ہوا تھا اس کے بعد پہلی دفعہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔
اور ان کے ساتھ ہیں ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہمدم درینا بھی ہیں اور لاہور کے بیورو چیف بھی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, اور ممتاز بھٹی صاحب ہمارے بیورو چیف دن میڈیا گروپ اسلام آباد. اور فون پہ ہمیں جوائن کریں گے سید صابر شاہ صاحب, پاکستان کے نامور معاشی تجزیہ نگار اور صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. چاروں صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, وزیر اعظم نے رشکئی انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے اس کا افتتاح ملتوی کر دیا. اپوزیشن کو بھی جلسہ ملتوی کر دینا چاہیے نا جی 21 کا. بنیادی طور پہ تو جو سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے رضی صاحب, میرا خیال ہے وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اپوزیشن کو اس حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس لائن پہ لایا جائے کہ وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ملتوی کر دیں اس حوالے سے. لیکن بات یہ ہوتی ہے رضی صاحب کہ خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی ریسنٹلی گلگت میں بھرپور انہوں نے مہم چلائی. پرائم منسٹر صاحب خود بھی چلے گئے, اگرچہ الیکشن کمپین کے درمیان وہ جا نہیں سکتے تھے لیکن بہرحال گئے, ان کے سارے وزراء بھی وہاں پہ رہے. تو کوئی ایسا الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی خاص قدغن نہیں لگائی گئی. رضی صاحب, سچویشن یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے حکومت کی. اگر آپ کی کریڈیبلٹی سسٹین کرے تو آپ کی اپیلیں بھی تھوڑی بہت کام کرتی ہیں اور آپ کا اس حوالے سے لیے گئے ایکشنز کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رسپانس ملتا ہے. اگر آپ کی اپیل صرف اور صرف اس پرسپیکٹو میں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک پی ڈی ایم کی شکل اختیار کر چکی ہوئی ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ سرٹنلی ان کا جو مین سمجھ لے پریشر جو بلڈ اپ کرنے کا وے تھا وہ یہ نومبر کے اینڈ میں اور دسمبر میں تھا, جلسوں کے بعد سے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کا بھی صورتحال اختیار کریں گے. ایسی سچویشن میں اب پرائم منسٹر کی اپیل جو ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن اس کو اس طریقے سے دیکھے گی. لیکن بہرحال دوسری طرف سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیماری بھی کس حد تک ہے. ابھی پچھلے دنوں ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, شاید وحید چودھری صاحب بڑے جیو کے بڑے ظاہر پروگرام بھی کر رہے تھے, وہ سینئر رپورٹر بھی تھے اور بہت اچھے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اس طرح سے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی بھی جو اس کرونا کی بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہے, یہ کاز آف کنسرن تو ہیں, اور اسی طریقے سے رپورٹ بھی ہو رہے ہیں کیسز. لیکن یہ دونوں ہی باتیں اور پرائم منسٹر کا یہ اپیل کرنا میں سمجھتی ہوں کہ اپنی کریڈیبلٹی کے پرسپیکٹو میں شاید اتنا امپیکٹفل نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب چونکہ بہت زیادہ وہ یو ٹرن لینے کو بھی ایک خوش آئند بات قرار دیتے ہیں. انہوں نے جتنے الیکشن کے دنوں میں یا اپنے سارے اپوزیشن کے زمانے میں جو وعدے کیے ان سب سے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے اور ان سب کے اوپر کہا کہ وہ شاید اسی وقت کے لیے تھے. تو اس حوالے سے پھر عوام کے اندر وہ کریڈیبلٹی تو نہیں ہے. اگر آپ پبلک پلیسز میں جاتے ہیں, اسکول کالجز میں بھی ایون اگر آپ اوپینین دیکھتے ہیں یا اپنے حلقہ احباب میں اوپینین دیکھتے ہیں, تو اوپینین تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یا موجودہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, وہ بالکل اس سے الٹ کام پہ چل پڑی جو جس کے پرومسز وہ کر کے آئی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر کی اپیل کو شاید اس لحاظ سے تو ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ بیماری کی پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے, لیکن خود آپ اگر جلسے کر رہے ہوں اور آپ اپوزیشن سے اپیل کریں کہ وہ اپنی موومنٹ ختم کر دے, میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن ظاہر ہے اس بات کو اس طریقے سے لے گی. صحیح, اپوزیشن کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے یا لے گی آپ کے خیال میں. ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اپنا صابر شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. اچھا چلیے, ابھی ان سے رابطہ منقطع ہوا ہے. ممتاز بھٹی صاحب, جس طرح عوام جو ہے مہنگائی کا شکار ہوئے ہیں, بلکہ مہنگائی تو ہمارا اگلا موضوع ہے, جس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ لوگوں کا کہنا ہے مبینہ طور پہ کہ اس کو کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے کرونا کو, عوام اس طرح یا پلیڈ کر رہی ہے, ایسے کہیں جس طرح پلیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, عوام اس پہ اعتبار نہیں کر رہے. مجھے عوام کے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی, حالانکہ دوسری ویو فیٹل ہے, لیکن لوگ ان پہ اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. کیوں؟ رضوان صاحب, جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے پکچر اور صورتحال جو حکومتی وزراء پیش کرتے ہیں, یہ بالکل ایک مختلف صورتحال ہے, اور جو آن گراؤنڈ لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس کی تازہ مثال جو ہے ہمارے اسلام آباد کے جو جرنلسٹ ہیں ارشد وحید چودھری صاحب, جیو سے ان کا تعلق تھا, انتقال ہو گیا ان کا کرونا سے. تو بلیو یو می کہ یہ جرنلسٹ کی ویسے ہمارے لوگوں کو ہمارے سمجھ چاہیے کہ ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور کیسے گزرتی ہے, اور ان پہ کیا گزرتی ہے. ان کی مسز کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرنا پڑی جب ان کو لے کر ہاسپٹل جا رہی تھی اور ان کے سیچوریشن پوائنٹس پہ وہ گرے,
تو ان کو سوشل میڈیا پہ ہیلپ کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ ڈالنی پڑی کہ جرنلسٹ جو ہے وہ ہولی فیملی کو لے کر جا رہی تھی. ہولی فیملی کے اندر ان کو وینٹیلیٹر نہیں مل رہا تھا, تو 1800 لوگوں نے جو ہے وہ جرنلسٹوں نے بھی کوشش کی, تب جا کے ان کو وینٹیلیٹر ملا اور لیٹ ملا. اور پہلے جب آکسیجن لگائی گئی تو وہ جو چال ہی نہیں رہا تھا جو آکسیجن سسٹم تھا. یہ آن گراؤنڈ صورتحال ہے جو ہر آدمی کو جس کا سامنا ہے. خدا نخواستہ ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ احتیاط کر لیں, کیونکہ یہ جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے یہ پیشنٹس کو سپورٹ نہیں کر رہا. رولنا پڑتا ہے, ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعات انہی دنوں کے بتا رہا ہوں. ایک ارشد بھائی چودھری صاحب کا, ایک اور ہمارے دوست تھے, ان کے فادر کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی, 3 ہاسپٹل جو ہے وہ بدلنے پڑے صرف وینٹیلیٹر کے حصول کے لیے. اور اس نااہل حکومت کی رضوان رئیس صاحب صورتحال یہ ہے, یہ خبر بھی ہے, اور یہ میں فرسٹ ٹائم آپ ہونے گے کیونکہ کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر. ان نااہلوں کی صورتحال یہ ہے رضوان رئیس صاحب کہ اسلام آباد کے اندر انفیکشس ڈیزیز کا ایک ہاسپٹل بنایا گیا جو کہ 250 بیڈ کا ہے, 250 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے, 250 اس میں وینٹیلیٹر ہیں. اور پچھلے 6 مہینے سے افتتاح پرائم منسٹر عمران نے خود جاری کیا, اور پچھلے 6 مہینے سے اس کو نہ فنڈز جاری ہوئے نہ وہاں پر ڈاکٹرز بھرتی کیے گئے. اور اس وقت کسی این جی او کے وہ تعاون سے کوئی نجی شعبہ جو ہے اس کو خیراتی طور پہ 30 بیڈ جو ہے وہ ایکٹیو کر کے چلا رہا ہے. باقی 220 بیڈ وینٹیلیٹر بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس حکومت نے فنڈز نہیں دیے اور نہ وہاں پہ عملہ دیا. اسلام آباد کے اندر, یہ بنی گالا کے اندر ہوگا, شرم نہیں آتی ان کو؟ کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ اور کیسی حکومت کر رہے ہیں یہ تو اسلام آباد کے اندر نہیں کر پا رہے. میں آپ کو جس دوسرے دوست کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں, پم سے پولی کلینک سے سی ڈی ہاسپٹل, اور کہیں پہ جو ہے وینٹیلیٹر نہیں ملا, اور وینٹیلیٹر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایکٹیو نہیں کیا اس ہاسپٹل کو. کیا بات کرتے ہیں یار, اور کن لوگوں کی بات کرتے ہیں اور کس طرح کی حکومت کی بات کرتے ہیں رضوان رئیس صاحب؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں ذرا. دیکھیں نا, ایک یہ میڈیا جو ہے اس کو سیاست سے فرصت ہی نہیں ہے. ذرا 4 رپورٹر بھیجے نا اسپتالوں کے اندر, اور جا کے جو مریضوں کے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کرونا سے, ان کے لوائقی, ان کے جو ورثہ ہیں ان کا ذرا لے کہ وہ کیا کہتے ہیں میڈیا کے اوپر اپنے مریضوں کے حوالے سے, اور کیا صورتحال ہے وہاں پہ. آپ کو سفارش کے بغیر وینٹیلیٹر نہیں ملتا, بیڈ نہیں ملتا, اور یہ میں آپ کو عملی صورتحال بتا رہا ہوں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ فلانی بن گئی فلانی بن گئی, این سی او سی کا اجلاس ہو رہا ہے, پرائم منسٹر چیئر کریں گے. او بھائی, آپریشنل چیزوں کو تو کنٹرول کرو, وہ تو ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی نے کرنا ہے. آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے, بے ہوش حکومت ہے جس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عوام کے اوپر ہسپتالوں کے اندر کیا بیت رہی ہے. اسی لیے ہاتھ جوڑ کے عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کی زندگی آپ کو یقیناً بہت پیاری ہوگی, بہت عزیز ہوگی. اور یہ جو اگلا عمل ہے, یہ آپ ہسپتالوں کے اندر جب جاتے ہیں آپ خود مریض ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے, تو اس لیے احتیاط کر لیں. دوسری بات رہ گئی, دیکھیں جو اپوزیشن کی بات ہے, اپوزیشن ایک مخصوص قسم کی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے صرف, اور جو ایشوز ہیں پبلک کے ان کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ شاید اس وقت ملک کے اندر کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتے, مسلسل اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی طرح پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. اور انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہونا, اور نہ انہوں نے گورننس بہتر کرنی ہے. بالکل معمولی چیزیں جو یہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, یہ آج انہوں نے ریلیز جاری کی اور میٹنگ چیئر کی کہ جی 4 بلین روپیز ہمارے پاس آئے ہیں پرائم منسٹر ڈونیشن جو فنڈ تھا اس کے اندر. او بھائی کو 50 کروڑ روپیہ اس ہاسپٹل کے اوپر لگا کے 250 بیڈ کا وہ ہاسپٹل اس کو ایکٹیو کروا دو. کیا ان سے توقع کر رہے ہیں آپ رضوان رئیس صاحب؟ ایک کلیپس ہے, فیلئر آف گورننس ہے, اور ادارے جو ہے وہ پولیٹیکل عدم استحکام کو بچانے کے لیے جو ہے وہ عوام جو کہ گورنمنٹ سے نائڈ ہیں وہ ان کی خواہشات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یا تو ان سے ڈلیور کروائیں, جیسا بھی ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پہ کروا لیں, عوام تب بھی خوش ہیں. تو دیکھیں یہ ساری صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے کی ضرورت ہے, اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ نہیں اگر کوئی اور حال تو اس کو چلا لو بھائی.
किसी तरह बिल्कुल चला ठीक लो। है, बिल्कुल ठीक। और इस फेडरल कैपिटल की आप ये सूरत हाल बता रहे हैं, बाकी को तो भूल ही जाएं। सैयद साबर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया फोन लाइन के ऊपर। शाह जी सलाम अलैकुम। जी रिसब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। शाह जी ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ कि खुद को कोरोना के तहत आइसोलेशन में कर लिया है, और वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट खुदा खुदा करके इसका इफ्तिताह होना था और वो नहीं करने जा रहे। और ज़ाहिर है इफ्तिताह तो एक सिंबॉलिक ही होता है, डेफिनेटली वहाँ पे बाकी सरगर्मियाँ हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि जारी होंगी, और अपोजिशन से भी उन्होंने कहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ना लोग हुकूमत की बात को संजीदा ले रहे हैं, हालांकि सेकंड वेव शायद बहुत फैटल है, ये बहुत कम वक्त देती है पेशेंट को रिएक्ट करने का, और उसकी डेथ हो जाती है, हम बड़ा देख रहे हैं। और लेकिन लोग जो हैं वो हुकूमत की बात के ऊपर एतबार करने को तैयार ही नहीं है। क्या करें इसका कि लोग जो हैं इसकी ग्रेविटी को समझ सकें? और वैसा बात ये है कि जैसे पहले वेव आई थी, हम आपके प्रोग्राम में बातें करते थे, 8-8, 10-10 लाख रुपए का टीका मिलता रहा। शुरू में इनको भी दुनिया भर की तरह समझ नहीं आई कि ये क्या वबा है, कैसे फैलती है। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और साबुन से हाथ धोने वाले नारे हम सुनते रहे, इसमें इनका भी कसूर नहीं था। बहरहाल अल्लाह ताला ने बहुत करम फरमाया और हम पहली वेव से निकल गए, और तकरीबन उस वक्त 6,700 डेथ्स हुई, और 22-23 करोड़ की आबादी को देखते हुए, और जिस तरह के हमारा नालायक सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, और सारा खाया पिया जाता है, करप्शन होती है, इन चीज़ों को देखते हुए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया। हुकूमत क्रेडिट लेती रही, पता नहीं किस चीज़ का लेती रही, लेकिन बहरहाल अब चूँकि दूसरी वेव आ गई है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि ज़्यादा खतरनाक है। एक तो लोगों ने ये समझ लिया बला टल गई, बहुत ज़्यादा लोग बेपरवाह हो गए। दूसरा ये हुआ कि प्रिपेयर्डनेस जो होनी चाहिए 3-4 महीनों में, प्रिपेयर्डनेस की मुझे फजा नजर नहीं आई हुकूमती हलकों की तरफ से। ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो हॉस्पिटल्स को मजीद इक्विप करते, अगर किया है तो कितना किया है मैं नहीं जानता, कम से कम खबरें कम चली हैं टीवी के ऊपर। और दूसरा रजी साहब, जब जिंदगी बचाने का मामला हो, आप और मैं ये जानते हैं कि हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगा देना आसान है, ये अवाम का अपना फर्ज है, ये अवाम का अपना फर्ज है। सभी लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अवाम जो है वो वाकई बात नहीं सुन रही। इवन हमसे भी बहुत ज्यादा कोताहियां हो रही हैं। मास्क मैंने भी रखे हुए हैं गाड़ी में, लेकिन कई दफा मैं बगैर मास्क पहने ही उतर जाता हूँ, बाद में ख्याल आता है। कई दफा कई चीजों को टच करते हैं, दिन में सिर्फ 2 दफा सैनिटाइजर यूज कर लेते हैं, तो सारा कुछ जानते बूझते हुए ये गलतियां तो मुझसे भी हो रही हैं, मैं मुहतात आदमी हूँ। तो बच्चों का जो जहाँ तक ताल्लुक है, अब देखिए इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन ने भी कहा और नई तहकीक आई कि बच्चों से कोरोना घरों में आ रहा है। मुझे नहीं पता उनके स्कूल कब तक खोलेंगे। हमारे यहाँ तो केसेस फैल रहे हैं कोरोना के, मेरे बच्चों के स्कूल से भी मैसेज आया कि कुछ केस निकल आए हैं। सिर्फ एक सेक्शन को बंद कर रहे हैं, पूरा स्कूल बंद नहीं करे। खुदा का वास्ता ये शफकत महमूद साहब को समझाएं, एनसीओसी में बैठने वाले साहिबान को समझाएं, अगला पूरा साल भी ऑनलाइन ही चलेगा मामला। स्कूलों को फिल फॉर बंद करें। अगर किसी स्कूल को लालच है 4 पैसे कमाने का, स्कूल खोलने से इनके ताले लगा दें, स्कूल फिल फॉर बंद कर दें। पूरे हफ्ते का इंतजार मत करें। मासूम बच्चे हैं दुनिया भर में, कहीं भी मासूम बच्चे इन एसओपीज का ख्याल कर ही नहीं सकते, इसीलिए उन्हें बच्चे कहा जाता है, इसीलिए उन्हें मासूम कहा जाता है। तो जो पहला मुतालबा मेरे ख्याल आपके प्रोग्राम के तवसत से ये होना चाहिए, द schools should immediately be closed, the colleges should immediately be closed। बच्चों को बचाएं, खुदा का वास्ता बच्चों को बचाएं। दूसरा ये कि आप कितनी हेल्थ प्रिपेयर्डनेस है कितनी नहीं मैं नहीं जानता रजी साहब। अगर आप मुझे को फिगर फैक्ट देंगे तो मैं सुन तो लूंगा, मानने को तैयार नहीं हूँ। तो ये हुकूमत हो या कोई हो, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है कि मैं इमरान खान साहब की हुकूमत पे कोई इल्जाम लगा दूं। हम बहैसियत कौम ऐसे ही हैं, हम पैसा खा जाते हैं और जो भी कोई मुसीबत जरा सी टलती है हम जरा बेफिक्रे हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस दफा कोरोना का खतरा कम है, मुझे ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि हम प्रिपेयर्डनेस की हालत में नहीं है, ना हुकूमत ना आवाम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे आधा मिनट दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी मुजरमाना गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं और फिगर्स और फैक्ट सही नहीं दे रहे इन्फेक्टेड लोगों की। ये बात बहुत अहम है, ये एक सवाल है।
चलिए आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। भट्टी साहब, यार वजीर आजम साहब ने बड़ी दर्दमंदाना अपील की है, ठीक है, लेकिन आज मैं गया हूँ बाज़ार के अंदर, कोई इस दर्दमंदाना अपील का मुझे इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। उसी तरह बग़ैर मास्क के ही बाज़ लोगों ने रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे ये डिलीवरी बॉयज़ हैं या इस तरह के लोग जो बाकायदा अदारों के मुलाजमीन हैं। लेकिन आम आदमी जो है, कहीं उन्हें तो हाथ में पकड़ा होता है मास्क ना, कि ज़रूरत पड़ेगी तो मुंह पे चढ़ा देंगे, कि वो अंदर दफ्तर में नहीं घुसने देता, ये नहीं करने देता। पिछले दिनों खाना खाने गए, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके होटल के ऊपर वो बंद मिला। पता चला जी कल यहाँ पे 4 जो लोग थे वो बगैर मास्क के बैठे हुए थे खाने के इंतज़ार में, वो आए और वो बंद करके चले गए। एक दूसरी साइड पे ये भी एक सूरत हाल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस वक्त लोग उसको संजीदा नहीं ले रहे। इसी वीकेंड के ऊपर सड़कों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश उतना ही था जितना कि नॉर्मल डेज में होता है। क्यों नहीं लोग संजीदा ले रहे सर इसको? सब वो साबिर शाह साहब ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, भट्टी साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रही थी, कौम किधर है? कौम तो नहीं है, हम तो हजूम है। अब बात यह है कि हमारे ऑफिस से थोड़ा सा दूर है ये कैवेलरी का पुल है, उसके नीचे वहाँ पे वो मजदूर खड़े होते हैं। आप सिर्फ वहाँ जाके देख लें कि कुछ 100, 150, 200, 300 लोग होंगे, उनमें से हार्डली 2 से 3 लोगों ने मास्क लगाया होता, बाकी सारे 1 फुट का फासला भी नहीं होता उनके दरमियान, क्या इंचेस का फासला भी नहीं होता जी। सारे इकट्ठे बैठे होते हैं वहाँ पे, वो ताश भी खेल रहे होते हैं, कार्ड्स। उसके बाद वहीं पे वो खाने वाला एक वो है, वो एनजीओ है उनकी, सैलानी साहब की, उनका खाने के अंदर वो साथ जोड़ के बैठे होते हैं, एक ही प्लेट में खाना इमरान खान साहब भी खाते हैं जाके। जी, उनके साथ ही वो खाना खा रहे होते हैं। मामला रही साहब ये है कि आपके पास मसाइल तो हैं ज़्यादा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन वसाइल भी कम नहीं है। गंगाराम एमरजेंसी में एक एमरजेंसी वार्ड है जी, सीधा जो होती है सब अस्पतालों में, उसके नीचे बेसमेंट में एक कमरा था खाली पड़ा हुआ। वो कुछ डॉक्टर साहब वहाँ पे आए, उन्होंने कुछ डोनेशन इकट्ठी की, उन्होंने वहाँ से 4 वेंटिलेटर डोनेट करा लिए। वो आज तक नहीं खुला। द रीज़न इज कि जी वो फलां बंदे ने किया था इसलिए मैंने नहीं खोलने देना। वो वेंटिलेटर भी 4 पड़े हैं, पूरी वार्ड है नीचे बेसमेंट में, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मेरे वहाँ कुछ रिश्तेदार, मेरे बड़े करीबी अजीज वहाँ पे काम करते रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह वो वार्ड जो है ना, वार्ड में कमरा है एक किस्म का, इतना जितना हमारा ये स्टूडियो है बड़ा सारा, 30 का वो है, उसमें खुल जाए तो 6-7 लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन वो नहीं खोल सके हम। इसी तरह वेंटिलेटर्स का जो है एक वेंटिलेटर पे आप थोड़ी सी अमेंडमेंट करके 4 लोगों को मुस्तफीद कर सकते हैं, और 3 वेंटिलेटर है तो 12 लोगों का तो एक 12 का कर चलें। आप 4 तो हैं तो 4 का मतलब 2 तो कर लेना जी, 8 तो कर ले। अब वो भट्टी साहब कह रहे थे कि वेंटिलेटर्स का वो मसला है, पैसे नहीं है। मामला ये है जी, वेंटिलेटर भी हैं, पैसे भी हैं, नियत नहीं है साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि बंदी गाला के अंदर सरकारी हॉस्पिटल बना जिसमें 250 वेंटिलेटर, 250 बेड हैं, और वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे पा रही, ना उसके फंड्स की ना डॉक्टर्स की, और वो मैं वही कह रहा हूँ कि जी वेंटिलेटर मौजूद है, उनको चलाने की इजाजत ही नहीं है। हाँ, और स्टाफ भी मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद, कहीं से लिया जा सकता है। साहब बात ये है यार किसी भी वार्ड से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको चला तो लें खुदारा। इसी तरह जो मैंने आपको गंगाराम की छोटा सा अस्पताल है हमारा, खवातीन वहां पे ज्यादा जाती हैं, लेकिन उसके अंदर ये हाल है, वेंटिलेटर मौजूद है। आप अभी चले जाए, खुदा ना खास्ता आपके किसी जानने वाले को जरूरत पड़ जाए, मुझे चूंकि एक दोस्त ने कहा वेंटिलेटर की जरूरत हमारी नहीं पूरी हुई पूरे किसी सरकारी अस्पताल में, फिर मैं वो कहेंगे, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया, उस वक्त वो बाहर थे, जेल से बाहर थे, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी में मुझे वेंटिलेटर उस सहूलत उस शख्स के लिए दी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जी। ये उनकी तारीफ उनके मुंह पे भी करूंगा, पीछे भी कर रहा हूं। उन्होंने मुझे करके दिया, वो बंदा बच गया, आज वो रूबसेहत है, वो अपने कारोबार कर रहा है और वो दुआएं देता है। आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, हम बहैसियत हजूम तो हर काम करने को तैयार हैं, बहैसियत कौम हम काम करने को तैयार ही नहीं है। सीधी सी बात यह है, मास्क 10 रुपए का है, 5 रुपए का भी मिल जाता है। बड़े बड़े जो माल्स हैं, जो अमीर जहाँ पे लोग जाते हैं, वहां पे वो मास्क का डब्बा बाहर वो अपने गार्ड को पकड़ा देते हैं, वो हर बंदे को दे रहा है वो अंदर जाने। कई उन्हें हम रईस साहब जब बहैसियत कौम ये सोचेंगे कि हमने कोरोना को काबू करना है, हमने मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, हमने इस वायरस से बचना है, तो रईस साहब कोई मसला ही नहीं है। ठीक, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। हुकूमत ने ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी किए गुज़िश्ता हफ्ते के महंगाई के हवाले से।
تو ہم نے کہا ذرا ان کا جائزہ لیا جائے پروگرام میں. فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ کے اوپر ہم بات کریں گے مہنگائی کی, اور مہنگائی کی بات جب ہو تو اتنی لمبی کی جا سکتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اکانومی کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ کمپریہنشن ہے ان کو. سید صابر شاہ صاحب, حکومت جو ہے وہ مہنگائی ایک لیول پہ چلی گئی ہے, 10% کے اوپر تو ہیڈ لائن انفلیشن ہے نا, 10+ کے اوپر. اور اس وقت اگر دیہاتی علاقوں کے اندر کچن انفلیشن دیکھی جائے تو وہ 26.5% ہے. سر آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ دیہی علاقوں میں کیسے رگڑا نکل رہا ہے لوگوں کا. اگر اس کا آپ اندازہ, اور شہری علاقوں کے اندر جو کچن انفلیشن ہے وہ تقریباً کوئی 23 سے 24% کے قریب گھوم رہی ہے. ایسی صورت کے اندر سرکار کی طرف سے جو مدافعتی اقدامات ہوتے ہیں نہ صرف کہ وہ نظر نہیں آتے, بلکہ سرکار ایک پرماننٹ ڈینائل کی سٹیٹ کے اندر ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں, یہ تو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. جبکہ سرکار کا اپنا محکمہ شماریات ہمیں بتاتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہونے کی جو شرح ہے وہ شہروں میں 23% ہے اور دیہاتوں میں 26.26% ہے. کیسے نپٹا جائے سر پھر جب حکومت اس کو ایک چیلنج ماننے کو تیار ہی نہیں؟ میرے صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ریویژن سے پہلے پوچھا جائے, اور میں نے تو اکثر یہ بات مختلف پروگرامز میں اٹھائی ہے, یہ کیوں نہیں عوام کو بتاتے کہ فوڈ باسکٹ میں کون کون سی آئٹمز ہیں اور کس طرح انفلیشن کو یعنی افراط زر کو یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے ان کی کیلکولیشن کی بیس کیا ہے. یہ آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گے, نہ ان سے پچھلوں نے کبھی بتایا کہ مہنگائی تو ایک چیز ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ میں ایک ہی شہر میں رہتا ہوں اور علاقہ ٹو علاقہ انڈوں کی قیمت میں چاہے 2 روپے کا فرق ہو درجن میں وہ ہے, آلو کے ریٹ میں بھی فرق ہوگا, مرچوں کے ریٹ میں بھی فرق ہوگا, علاقہ ٹو علاقہ, سڑک ٹو سڑک. یعنی لاہور میں اگر فار ایگزامپل ہم صرف لاہور کی بات کریں, آپ میرے ساتھ نکلیے, ہم 25 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر تقریباً 8-10 سبزی والی دکانوں پہ جائیں گے تو یقین کیجئے وہاں آپ کو 7 سے 8 ریٹ ملیں گے چاہے 1 روپے کا فرق ہو. اس کو کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنا, اس کو ریگولیٹ کرنا. کہ کم از کم کھانے پینے کی چیزیں جو کچن آئٹمز ہیں, اسینشل کلینری آئٹمز جنہیں کہتے ہیں, ان کا ریٹ 1 ہو, مرغی کا ریٹ 1 ہو, یہ انڈوں کا ریٹ 1 ہو, سبزی کا ریٹ 1 ہو, دالوں کا ریٹ 1 ہو. کم از کم یہ 5-7-8 چیزیں ہیں جو ہر گھر میں روزانہ پکتی ہیں جس کے بغیر لوگ زندہ نہیں رہ سکتے, ان کا ریٹ 1 ہونا چاہیے. جب کبھی بڑھے, فرض کیجئے بڑھے تو 2 مہینوں بعد یا تو 2 دن کے بعد ہی بڑھ جاتی ہے چیز, تو عوام کو اس کی وجوہات کا بھی بتایا جائے. اور اول تو بڑھنے کی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آتی, جہاں جس ملک میں اتنے ذخیرہ اندوز ہوں وہاں ریٹ کیسے بڑھ سکتا ہے جناب, وہاں تو چیزیں ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہیں. سو مسئلہ چیزوں میں کمی کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسٹ کوئی نہیں لیتا. یہاں ایک مسئلہ مہنگائی کا ہے, دوسرا شدید ترین ملاوٹ کا ہے جو لوگوں کے معدے تباہ کر رہی ہے, گردے تباہ کر رہی ہے, دل کے امراض بڑھ رہے ہیں, شوگر کے امراض بڑھ رہے ہیں, لوگوں کو ہسپتالوں میں پہنچا رہے ہیں. دہی دودھ سے لے کر مرچوں تک, مسالوں تک, ہر چیز میں یہ ملاوٹ ہے. سو ایک تو بات طے ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف کسی ایک حکومت کو بلیم نہ کریں, یہ سب لوگ ملاوٹ کرنے والے عمران خان یا نواز شریف کے کہنے پہ نہیں کر رہے. ان کو بلاول بھٹو نے نہیں کہا کہ تم شرم حیا اتار کر پھینک دو اور مرچیں جو ہے ان میں ملاوٹ کر دو. تو مقصد یہ ہے کہ عوام آپ کی برابر کی قصوروار ہے. کبھی ہسٹورین لکھے گا, تاریخ دان اور مورخ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ حکمرانوں نے جب عوام کا جینا 2 بر کر دیا, ان سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی گئی اور سفید پوش ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا, تو لوگوں نے یہ حرکتیں شروع کی جن کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے. تو قصور حکومتوں کو اور حکمرانوں کو ہی ہوتا ہے. جہاں اتنے کرپٹ حکمران ہوں جنہوں نے ریکارڈ توڑے ہوں تو وہاں کی جو عوام ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے اب ریگولیٹ کرنا ہے, تو ڈنڈا چلائیں, کس طرح چلائیں گے یار؟ یہ تو بسنت کا ایک تہوار تھا جس نے دنیا میں
बड़ा रोजगार दिया इस मुल्क में, टूरिज्म आया, सारा कुछ आया। सदियों से बसंत कायम थी। एक वो नायलन वाली डोर आई है, उसने लोगों के गले काट दिया। ये 15-20 अंदरून शहर लाहौर के अंदर वो डोर बेचने वाले या इंपोर्ट करने वाले आदमी नहीं पकड़ सके। दौर जनरल मुशर्रफ का था, आर्मी का दौर। तो यहाँ इसी तरह ही चलता रहेगा। रजी साहब, आप अपना खून ना जलाएं। मैं अभी भी बाजार में हूँ, आई एम ड्राइविंग, आई एम शॉपिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द प्राइस, आई एम जस्ट पेइंग इट। मैं जितना कीमत पूछता जाऊंगा मेरा खून जलता जाएगा। आगे ही हम जाली चीजें खा के जिंदा हैं जिनमें मिलावट है। एंड आई डोंट वांट टू बर्न माय ब्लड। मुझसे जितने पैसे मांगे जा रहे हैं मैं हर चीज के उतने ही पैसे रजी साहब अदा करता आ रहा हूँ। मामला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। बात यह है कि मैं तो अदा कर दूंगा। यहाँ 90%, 88% कौम वो है जो बड़ी मुश्किल तीसरे वक्त की रोटी खाती है। इनमें 70% वो हैं जो बड़ी मुश्किल दूसरे वक्त की रोटी खाते हैं। यार, ये बातें हम मुहावरतन किया करते थे, सुना करते थे। खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ जिनको ये नहीं पता था रात की रोटी कब पकेगी, कैसे पकेगी। होश रुबा कीमतें जब मैं सुनता हूँ और हिसाब लगाता हूँ कि यहाँ आलू अकेले पकाने हो, 2 रोटियां किसी घर में एक बंदे ने खानी हो, 5 से 7 बंदों का घराना है, वो 200 रुपए में हांडी पकती है रजी साहब, 200-250 रुपए में खाली आलू। तो आप मुझे बताएं इस मुल्क में क्या होगा। इनकलाब की बात करते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं, ऐसे आसार नहीं है। जी हाँ, इनकलाब के आसार नहीं है। यहाँ जो आसार हैं वो सिविल वॉर और म्यूटिनी के आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होते जा रहे हैं। इसमें भी कोरोना की तरह कोई पता नहीं लगता अमीर फंसेगा या गरीब। ये मैं मर्सिडीज वाले को भी कह रहा हूँ, ये मैं अमीर कबीर हुक्मरानों को भी कह रहा हूँ, ये मैं उस गरीब रेडी वाले को भी कह रहा हूँ जो रमजान में कस्में खा के माल, मिलावट ज़दा माल महंगा बेच रहा है। ये अल्लाह के खौफ से डर जाएं। खुदा का वास्ता है उतनी चोरी करें जिसकी किसी वजह से को माफी हो सके, माफी तलाफी हो जाए। तो रिश्वत कम कर लें। इस मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ। और खान साहब कह रहे हैं कि इंडिया में महंगाई बढ़ी है। जी हाँ खान साहब, महंगाई बढ़ी है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं है कि मैं दिल्ली में पहाड़गंज के इलाके में हूँ तो कीमत और है, कनॉट प्लेस के इलाके में हूँ तो कीमत और है, चांदनी चौक में कीमत और है। इस तरह नहीं है, इस तरह लोग तंग नहीं आए हुए। ठीक होगा, ठीक होगा। है कुछ कर सके तो कर लें, कुछ कर सके मेरे पास तो कोई कर फार्मूला नहीं है इस महंगाई को कंट्रोल या रेगुलेट करने का। जी रज़ी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अरसलान अपना मुमताज भट्टी साहब, आपने अरसलान भट्टी साहब की दिल सोज बातें सुनी है। महंगाई जो है वो ना सिर्फ के सस्टेन किए हुए है, मतलब कि चलिए एक दफ़ा टच कर लिया था उसने 24% को, 26.5% को वापस आ जाती नहीं, वो वहीं पे सस्टेन किए हुए है। चीज़ें मार्केट से गायब नहीं हुई भट्टी साहब, दस्तयाब हैं लेकिन हायर प्राइसेस के ऊपर दस्तयाब हैं। आप अगर वो पे कर सकते हैं तो वो चीज़ें आपकी रसाई तक हैं। इसका मतलब है सप्लाई का इशू नहीं है, ये किसी और चीज़ का इशू है। उसकी सप्लाई साइड कंट्रोल करके कीमतें बढ़ाई जा रही। देखिए रिजवान साहब, एक तो ये कि साबिर शाह साहब और इनकी मैं सारी गुफ्तगू से इत्तेफाक करता हूँ, मासवाए एक बात के, ये जो इनकलाब वाली बात इन्होंने की, इनकलाब शिनकलाब यहाँ कोई नहीं आना। यहाँ पे हमारी सूरत हाल ये हो गई है कि ये कहते हैं कि ये जो लितर मारने वाले हैं ये बढ़ा दें। आज सुबह मैंने खुद एक्सपीरियंस ये किया, जब एयरपोर्ट तक मैं पिंडी से जा रहा था, रिजवान भाई साहब, एक तंजीम का प्रोटेस्ट था कल, जितने कंटेनर लगाए गए थे वो उठाते गए और आगे जहां उन्होंने ऐलान किया हुआ था वहां तक वो पहुंच गए। लेकिन सुबह आप यकीन करें, पेशावर रोड के ऊपर, गोल्डा के पास और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रुकावटें वैसी की वैसी खड़ी थी और लोग जो है बेशुमार ट्रैफिक जैम थी वहां पे, और एक एम्बुलेंस वहां पे फंसी हुई थी। अब देखे ये कौन वीडियो, वहां मैंने देखा 50 लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने वाली कौन से आप इनकलाब की तवक्को कर रहे हैं रिजवान रईस साहब? मैंने उनको कहा इधर आओ भाई, क्या करते हो, वीडियो बाद में बना लेना, इसको लगाओ धक्का, यहाँ से रास्ता बनाओ और इस एम्बुलेंस को जो है वो गुजार दो, ताकि इसके अंदर अगर कोई पेशेंट है जैसा कि उसमें मौजूद था तो कम से कम उसकी जान तो बच सके। ड्राइवर शायद बाहर से आया था, आउट सिटी से, और उसको रास्तों का इतना
علم نہیں تھا کہ کون سا کھلا ہوگا اور کون سا بند ہوگا، تو وہاں پہ وہ پھنس گیا، بڑی مشکل دھکا لگا کے فٹ پاتھ کے اوپر سے چڑھا کے وہ ایمبولینس وہاں سے گزاری گئی، اور جب وہ 4-6 لوگ اس کے اوپر شروع ہوئے تو پھر 50-60 اور بھی آ گئے اور راستہ بنا کے اس کو نکال دیا گیا۔ تو دیکھیں آپ اس قوم سے جو کہ مرتے ہوئے کی ویڈیو بناتی ہے آپ انقلاب کی توقع کر رہے ہیں، مجھے تو اس سے کوئی توقع نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے ایک چیز میری سمجھ میں جو آتی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو کسی ایک سیاسی تنظیم تگڑی سے ٹریننگ لے لیں، اور بے شک آپ اس میں شمولیت نہ اختیار کریں، آپ کو یہ کنٹینر شنٹینر اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری جو ہے وہ مہارت ہونی چاہیے، اور 50-60 لوگوں کو لیں، اس کو دھکا مارے پرے کریں، اور وہ جو ایمبولینس یا آپ کا عزیز جو پھنسا ہوا ہوگا جس کو علاج کے لیے پہنچانا ضروری ہوگا، جس کی زندگی کا اور موت کا جو ہے وہ سوال چل رہا ہوگا، کم از کم آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ادروائز دیکھیں میرے لیے، آپ کے لیے اور ایک عام شہری کے لیے سارے راستے بند تھے، اور جن کو روکنا تھا وہ اپنی جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے، یہ قوم کی صورتحال ہے۔ قوم اکثر اس وقت جب اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے یا جو کرنا چاہیے اس وقت تماشائی بن جاتی ہے، اور عام جگہوں کے اوپر وہ ہمیں محفلوں کے اندر، ڈرائنگ رومز کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اور اپنا غم و غصہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ ریسکیو کرنے کی باری آتی ہے، جہاں پہ کسی کی مدد کرنے کی باری آتی ہے تو یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری بات مہنگائی کی آپ نے بات کی، دیکھیں رضوان صاحب مہنگائی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، ایک تو یہ کہ آپ کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں ملک بھر میں سب سے زیادہ جو مس گورننس کا ایشو آ رہا ہے وہ پنجاب کے اندر آ رہا ہے، پرائس کنٹرول نہیں ہے، انتظامیہ جو ہے وہ اور کاموں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کو پٹواریوں سے اور جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہے۔ خود سی ایم صاحب ناشتہ کس کے ساتھ کرتے ہیں، کس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے ساتھ کرتے ہیں، کتنے افسروں کو جو ہے وہ باہر بٹھا کر انتظار کروایا جاتا ہے کہ جی اندر میٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے 15 کیس جو ہے اسی ادارے کے سربراہ کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوڑیں یہ باتیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ نیکوکار حکومت ہے، نیکوکار حکومت ہے، ملمہ کاری ہے نیکوکاری کی۔ میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ صادق اور امین جو ہے نامی جو شخصیت ہے، اس کو ضرورت ہے کہ یہ جو ملمہ ہے اس کو اتارا جائے، ادروائز یہ قوم گمراہ ہی رہے گی۔ اس کو اصل حقیقت بتائیں، میڈیا اصل حقیقت نہیں بتا رہا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹائم کم رہ گیا لیکن میں چاہوں گا آپ پوری اپنی بات کریں۔ جہانگیر ترین صاحب کی آمد ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب جو ہے ہیڈ لائنیں لگواتے ہیں ہر اخبار کے اندر کہ اب مافیا کو چینی کی قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں دوں گا، اس سے اگلے دن 200 روپیہ پر 50 kg بیگ جو ہے وہ چینی کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ رضی صاحب کس ریاست میں رہ رہے ہو؟ ابھی تک جو ہم نے مہنگائی کے متعلق باتیں سنی ہیں وہ یہ ہے کہ 14% تک بڑھ گئی، 10 سے 14% کے درمیان کی خبریں ادارہ شماریات وغیرہ کی آتی نہیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ایز اے کامن سٹیزن 24% کی بھی لاسٹ آئی ہے ماہانہ رپورٹ جو ہے، ایک رپورٹ 24% تک بھی آئی تھی، ابھی یہ آئی ہے کہ 0.75 یعنی کہ پونا جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، لیکن یہ ہفتے کا ڈیٹا ہے، گزشتہ ہفتے کا ڈیٹا ہے۔ میں عرض کرتی ہوں ایز اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری، مجھے یہ بتائیں کہ میری جیب سے آؤٹ آف مائی پاکٹ میری جو پرسنٹیج مہنگائی لے کے جا رہی ہے وہ 150% ہے۔ اس کی کیسے میں اگزامپل دوں؟ آپ اس کی آٹا چینی سے شروع ہو جائیں، آپ شروع ہو جائیں سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں، مرغی کا گوشت دیکھیں، انڈے دیکھیں، آپ اسی طریقے سے اگر آپ مرچیں دیکھیں، مسالے دیکھیں، ان کی قیمت رضی صاحب 14 نہیں 25 نہیں، ان کی قیمتیں 150% تک اوپر گئی ہیں۔ تو کہاں پہ کیلکولیشن؟ وہ ابھی جس طرح بٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے، شاہ صاحب نے میرے خیال یہ بات کی کہ کبھی نہیں بتائے گی گورنمنٹ کہ وہ کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے۔ کیلکولیشن ایگزیکٹ یہ ہے کہ 100 سے 150% تک مہنگائی ہے، وہ 100 سے 150% تک مہنگائی جو ہے اس کے مقابلے میں انکم کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں انکم کم ہوئی ہے اور مہنگائی اس طریقے سے آگے گئی ہے۔ اس کے اوپر آپ نے جو بات کی کہ خبریں چلوا کے اس سے الٹ چلنا، جب سے یہ حکومت آئی ہے 25 جولائی 2018 میں، جب عوام تبدیلی عوام کے ذریعے سے عوام کو ایک ہائی ساؤنڈڈ فریز کے ساتھ کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، عوام کے منہ میں چپکا کے جب یہ حکومت لائی گئی تھی، تو اس کے بعد سے عوام نے ایسی
अनहोनियां देखी हैं रजी साहब कि कभी कम से कम हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, हमने मार्शल भी देखे, मुशर्रफ का मार्शल तो हमने होशो हवास में देखा है ना। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप देखें लोगों की किस तरीके से जेबें उल्टी हुई हैं, इसी के मुकाबले में फिर आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली की कीमत देखें कितने % बढ़ी है, मतलब बिजली की कीमत मोर देन 100% बढ़ चुकी है प्रैक्टिकली अगर आप यूनिट के ऊपर देखते हैं। इसी तरीके से गैस की कीमत तकरीबन 300%। हुआ क्या बिजली के साथ क्या दो नंबरी होती है कि जब सस्ते वाला टैरिफ होता है ना दिन में, उस वक्त बिजली बंद कर दी जाती है, जब हाई प्राइस टैरिफ की बारी आती है तो बिजली आ जाती है, उसी वक्त में लोग इस्त्रियां चलाते हैं। अल्लाह भला करे आपका, उसी टाइम में वॉशिंग मशीन चलती है, उसी टाइम में मोटर चलती है और आपके बिल आसमान पे चल जाएंगे, आपके बिल आसमान पे चले इसी तरीके। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि ये 3, 4, 14% वाली तो कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी तो ये है कि 150% तक अवाम की जेब से पैसा निकल रहा है। 150% तक मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी जो है उसने अपनी जेब उल्टी की है। इसी तरीके से अगर आप कमोडिटी, ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं जिस तरह मैंने बात की, जब आप बिजली की कीमत इस % से बढ़ाएंगे तो आपका क्या ख्याल है मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं आएगा? ना सिर्फ मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा बल्कि कंट्रोल पॉलिसी कहां है, जिस तरह आपने कहा कि चेन ऑफ सप्लाई उसी तरह से सस्टेन है, कायम है, किसी चीज की शॉर्टेज नहीं है। इसी तरीके से किसी दवाई की शॉर्टेज नहीं थी जब डॉक्टर फैसल सुल्तान ने टीवी पे आके कहा कि हमने ब्लैकमेल होने से बचने के लिए कीमतें बढ़ाई हैं। मुझे ये बताएं पूरे पाकिस्तान में किसी एक गोली की कीमत की कोई शॉर्टेज नहीं थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जाती, सिर्फ और सिर्फ नवाजने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनसे बेनिफिट्स लेने के लिए। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है रजी साहब कि ये बेनिफिट्स लेने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं दवाइयों की, और दवाइयों की कीमतें तकरीबन 6 दफा बढ़ाई गई हैं जब से ये 2.5 साल हमारा टेन्योर जो है इस हुकूमत का आया है। आपने जाहिर है मुख्तलिफ कैटेगरी में कितनी कितनी दवाइयों की बढ़ाई गई, कितनी %, एक दफा में 262% भी दवाई की कीमत बढ़ाई गई है। इससे किसने फायदा हासिल किया? देखिए जब गवर्नमेंट का फोकस, रजी साहब मैं एक पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी, जब गवर्नमेंट का फोकस, गवर्नमेंट के हर हुकूमती उस बंदे का फोकस जो कि टीवी के ऊपर आके बात करता है, जो टीवी में 3-3, 4-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जब ये सिर्फ ये होगा पिछलों को नहीं छोड़ेंगे, पिछलों को ये नहीं छोड़ेंगे, और उनके ऊपर केसेस की नोयत क्या है? केसेस की नोयत ये है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन का केस डाला गया। मुझे ये बताएं रजी साहब, राना सनाउल्लाह का केस इस वक्त कहां है? हाँ, और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? वो कहते मेरे से तो बरामद नहीं हुई, आई कितों बात ये है कि वो केस क्या केस था जिसके ऊपर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसके ऊपर अल्लाह खुदा रसूल की कस्में खाई गई, असेंबली के अंदर कस्में खाई गई। ये अभी भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये सादक और अमीनी की मलमाकारी जो है, इस मलमाकारी को एक्सपोज होना चाहिए। मलमाकारी के जरिए से किस तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाया गया है, किस तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है, किस तरीके से ये कह के कि मैंने नोटिस ले लिया है और कीमतें जो है आसमान पे चढ़ती हैं और हर दूसरे दिन चढ़ती हैं। मतलब लोगों की चीखें और बरकस निकल गया है रजी साहब। रजी साहब लोग, मैं कह रही हूं कि लोग बिलबुला रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त ये जो ऑपोजिशन के जलसों में लोग आते हैं ना, लोग अपनी उस बिलबुलाहट की वजह से आते हैं। लीडरशिप से मोहब्बत हो ना हो, लेकिन इस चीज से लोग जरूर है कि लोग जिंदा जरूर रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। जी भट्टी साहब, एक तो डॉक्टर साहबा ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन यार हुकूमत कहती है कि जी सब ये डॉक्टर साहबा, ये मुमताज भट्टी साहब, ये सब झूठ बोलते हैं, महंगाई तो है ही नहीं, ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। वो इस स्टेट ऑफ डिनाइल में कैसे हैं? क्या वो इस दुनिया में रहते नहीं है? साहब वो जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे वाकई महंगाई नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। एक लफ्ज बार बार सारे बोलते हैं, नवाज। नवाज को आप नहीं निकाल सकते। मैं बार बार वही कहता हूं कि नवाजने की तरीका है नवाजने का, तो नवाज तो आ गया ना जी बीच में, तो फिर अब नवाज के खिलाफ भी काम करने शुरू कर देते हैं, वो नहीं कर सकते आप। दूसरी बात रही साहब यह है कि हमारी कुव्वत खरीद दिन ब दिन बतदरीज कम होती जा रही है, और जो बाजार में चीज़ें थी वो पड़ी हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आटा अगर 45 रुपए से 90 रुपये हो गया तो सादिक और अमीन है, चीनी 50 रुपए से 115 रुपए तो सादिक अमीन है, पेट्रोल 70 से 100 रुपए अब हो गया, सादिक अमीन है। नहीं, 100 से ज्यादा हो गया, 105 था तो वो 104 रह गया। नहीं, वो 104 फिर अभी 1.5-2 रुपए उन्होंने फिर 100 हो गया। अच्छा, 100 हो गया जी। उसके बाद आपका आप आ जाइए जी, पकाने का तेल अगर 55 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर हो गया तो क्या बुरा किया, ठीक है जी। उसके बाद टमाटर अगर 20 रुपए 25-30 रुपए थे तो 180 रुपए हो गए, तो क्या महंगाई हुई जी। ठीक। आलू 25 रुपए से बढ़ते बढ़ते 80-100 पे चले गए, कोई मसला नहीं। अरसलान साहब मुर्गी का गोश्त 400 रुपए पे जी, 330 रुपए। अंडे आपके सर्दियों में गरीब आदमी भी चलो एक आधा अंडा बना के खा लेता था, या बच्चों को खिला लेता था, अपने 2 बच्चों को आधा आधा करके बना के दे देता था, 200 रुपए हो गए।
معاملہ رئیس صاحب یہ ہے کہ صابر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک حل تو بہت آسان ہے, جو عوام کے پاس ہے وہ عوام کرتے نہیں ہیں. بٹی صاحب بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں, ہم بھی لگے ہوئے ہیں. وہ نہیں ہو سکتا, عوام نہیں نکلے گی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جوتے بڑھانے والے جو ہے نا, جو لتر مارنے والے جو ہے نا, وہ ان کی تعداد بڑھا دیں. اور اگر آپ کو روٹی نہیں مل رہی ہے تو کیک کھا لیں یار, کیا مسئلہ آپ کو, کیک کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری بٹی صاحب, رضوان صاحب, جی میں یہ پوری خبر اپنے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی ایم پنجاب ہے عثمان بزدار, یہ صبح اٹھتے ہیں, ایک 4-6 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالک جو کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جن کے 4-5 کیسز جو ہیں وہ ایک بیوروکریٹ کے پاس پینڈنگ ہیں, یہ اس کے ساتھ صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں. اس بیوروکریٹ کو بلایا ہوا ہوتا ہے, اس کو باہر بٹھایا جاتا ہے. اور یہ چودھری مجید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور پنڈی میں. اور اس نے 3 دفعہ اندر پیغام بھیجا کہ جی بتائیں کہ میں میٹنگ کے لیے آیا ہوا ہوں. سی ایم صاحب نے کہا کہ ویٹ کرے, ابھی ناشتہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کو اندر بلایا گیا اور اس شخصیت کے سامنے کہا گیا, اس کو کھڑا رکھا گیا, بیٹھنے کا نہیں کہا گیا ہوا. اور یہ جو ساتھ ناشتہ کر رہے تھے ان کے سامنے کہا گیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں, ان کا ذرا خیال رکھیں. اور یہ بات پرائم منسٹر عمران خان کو کوٹ ان کوٹ پتہ ہے. تو وہ مجھے صادق اور امین والی کہانی سمجھائیں آپ ذرا, کہ اگر یہ ہو رہا ہے اور اس طرح سے چیزیں پنجاب کے اندر چل رہی ہیں تو عمران خان صاحب آخری منٹ ہے, میں بٹی صاحب جواب دیتا ہوں. صادق اور امین کا یہ تو پھر آپ اس سے پوچھیں نا جی, وہ کیا تھا, سوری ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان سے پوچھیں. وہ ڈیم بھی بننا ہے نا ہمارا, ابھی تو ڈیم کا پہلا دینا اگلے شخص نے, وہ ڈیم بھی نہیں بنا. بات یہ ہے کہ جس طرح بٹی صاحب حکومت جس مینڈیٹ جس طرح وہ لائی گئی ہے, یہ سوال کا جواب ان لوگوں سے بنتا ہے. جس طرح کی جعلی حکومت ہے اسی طرح کا یہ جعلی اور صادق امین والا معاملہ ہے, اور اسی طرح آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس. لیکن اس طرح کی جعلی باتیں ہیں اور اسی طرح کے جعلی جھوٹ ہیں. جھوٹ بھی ان کے اصلی نہیں ہے, وہ بھی جعلی ہیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی قسمت اس نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی ہے جس کا ماما بھی پیسے پکڑنے پہ لگا ہوا ہے اور جس کا بھتیجا بھی پیسے پکڑنے پہ لگا ہوا ہے, اور ٹرانسفر کروا رہے ہیں. اور میرا پرائم منسٹر بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ دیکھیں نا انہی کی بنیاد پہ جیت کے آیا ہے, تو کمپلشن تو ہوتی ہے. اگر صادق اور امین قرار دیا گیا, پرائم منسٹر اس کی کرپشن کو کر رہا ہے, تو پتہ نہیں ان دونوں میرے بٹی برادران کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب صادق اور امین نے کرپشن پہ مہر لگا دی ہے تو پھر آپ بات نہ کر سکتے, اور ہم بھی بات نہیں کر سکتے مزید پروگرام میں. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.